بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، بس کوئی نصیحت حاصل کرنے والا مقدمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قائرین اکرام، قرآن مجید اللہ جل شان کا ذاتی کلام ہے جو تمام اقوال عالم کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ کہ نزول کی غایت اور حکمت یہ ہے کہ انسان کی خود اس کی اور تمام اشیاء کی فطرت، ان کے مبدأ و معاش کے قوانین، فطریہ اور انسان کی پیدائش کی غرض سے آگاہ کیا جائے، اور اس سے یہ بتایا جائے کہ اس کے بھیجنے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نیابت و خلافت کے فرائض انجام دے۔ اس عظیم مقصد کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو انسان کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اس کی موت اور زندگی کو تخلیق کیا تاکہ اس آزمائش میں کامیاب ہونے والوں کو آخرت میں سرخرو کرے اور ناکام و نافرمان لوگوں کو دردناک عذاب سے دوچار کرے۔ آج اس زمن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں سب حکومت ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ ذات جس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں بتائے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے، اور غالب اور بخشنے والا ہے۔ وہ غالب ہے یعنی نافرمانی اور ناکامی کی صورت میں سخت عذاب دینے والا ہے، اور بخشنے والا ہے لوگوں کو جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا، روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے یقیناً اسے زمین کی زینت اور رونق کا باعث بنایا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ یعنی اس دنیا کی رعنائیاں اور رونقیں انسان کی آزمائش کا باعث ہیں۔ باوجود طرح طرح کی دنیاوی کشش کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ابدیت پر قائم رہتا ہے یا اس سے اعتراض کرتا ہے۔ اس آزمائش کے منطقی نتیجہ کے طور پر کامیاب و ناکام لوگوں کے انجام کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا، تو جس کے بھاری ہوں گے پلے نیک اعمال کے تو وہ ہوگا پسندیدہ عیش میں، اور لیکن جس کے ہلکے ہوں گے پلے نیکیوں کے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ مگر باوجود اس قدر شدید تنبیہ کے بدقسمتی سے عام طور پر ہماری تمام جدوجہد اور ترجیحات کا محور دنیا کا مال و اسباب جمع کرنا ہوتا ہے، اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جیسے ہم نے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے اور اسی کو اپنا مقصود و حیات سمجھ لیتے ہیں۔ پھر اس دن میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم اس سے اکثر قرآن کریم کی اس آیت کا مذاق بن جاتے ہیں، مال دولت و جہاں کی زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ پھر اسی صورت قاصر میں اللہ تعالیٰ نے اس غفلت کی وجہ بھی واضح فرما دی، یعنی ہرگز ایسا نہیں جیسا تم سمجھتے ہو کہ کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ کاش کہ تمہیں علم و یقین ہوتا تو کبھی اس روش کو نہ اپناتے۔ تم یقیناً جہنم کو دیکھ رہے ہوگے۔ اس آیت میں غور و فکر کرنے کی ہم میں سے ہر ایک کی اشد ضرورت ہے کہ کیا واقعی علم و یقین رکھتے ہیں کہ ہم پر موت آئے گی اور واقعتاً ہمارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کے نتیجے میں ہمیں جنت یا دوزخ دیکھنا ہوگی۔ اور اگر ہم واقعتاً یہ یقینی علم یا ایمان رکھتے ہیں تو ہماری دانستہ گمراہیوں اور نافرمانیوں کا کیا جواز ہے۔ یہ معاملہ بہت غور طلب ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی اصل ماہیت و حقیقت یوں بیان فرمائی، خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور زیبائش و زینت اور ایک دوسرے پر فخر کرنا تمہارا آپس میں اور ایک دوسرے پر تسلط چاہنا ہے مال اور اولاد میں۔ اور دوسری جگہ فرمایا، اور دنیا کی یہ زندگی تو محض کھیل و تماشا ہے، اور یقیناً گھر آخرت کا وہی ہے اصل زندگی، کاش وہ لوگ جانتے ہیں۔ یعنی جس دنیا نے انہیں آخرت سے اندھا اور غافل کر رکھا ہے وہ ایک کھیل کود سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، جبکہ اللہ کا نافرمان آدمی دنیا کے کاروبار ہی میں مشغول رہتا ہے، اس لیے شب روز محنت کرتا ہے لیکن مرتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ جس طرح بچے سارا دن مٹی کے گھروندوں سے کھیلتے ہیں پھر خالی ہاتھ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔
سوائے تھکاوٹ کہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور ایسے عمال کرنے چاہیے جن سے آخرت کا گھر سنور سکے، کیونکہ آخرت کا گھر ہی حیوان اصل غرض یہ زندگی ہے۔ اس دنیا میں جہاں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے سامان پیدا کیا، وہاں اپنے فضل و کرم سے اس نے بنی نوع انسان کی رہنمائی اور اس کی ابدی کامیابی کے لیے قرآن کریم کی صورت میں ایک مکمل ضابطہ حیات بھی عطا فرمایا ہے، جسے اپنا کر ہم دونوں جہاں میں سرخروب ہو سکتے ہیں۔ اس قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آمین، یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے۔ یہ قرآن عربی زبان میں ان لوگوں کے لیے ہے جو عقلمند ہیں، ایمان و اعمال صالح کے حاملین کو کامیابی اور جنت کی خوشخبری سنانے والا، اور مشرکین و مقصدین کو عذاب الہی سے ڈرانے والا ہے۔ پھر بھی بے اعتنائی کی ان میں اکثر لوگوں نے بس وہ نہیں سنتے، یعنی غور و فکر اور تدبر و تعقل کی نیت سے انہیں سنتے جس سے انہیں فائدہ ہو، اس لیے ان کی اکثریت ہدایت سے محروم ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور یقیناً ہم نے بیان کر دی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں، مضامین، تاکہ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے جو ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے، تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ پھر اسی قرآن کریم کی مقصدیت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا رب کی طرف، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل میں اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بہارا اہل علم اور اہل عقل کو نصیحت حاصل کرنے والوں میں شمار کیا ہے۔ اگر آپ بھی اہل علم اور اہل عقل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو قرآن کریم کی کسوٹی پر پرکھیں کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی کتاب ہدایت کو صحیح طور پر پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے اور سمجھنے کا حق ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کیا آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے؟ آپ کو چاہیے کہ بغیر کوئی مزید وقت ضائع کیے اس بے بہا علمی و ادبی خزانے سے بہرور ہونے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ یقین کریں قرآن کریم انسان کے لیے ایک ایسا علم ہدایت کا خزانہ ہے کہ اس کی وضاحت لفظوں میں ممکن نہیں، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہی خود اس کی افادیت، بلاوت، ممکنت، روح و قلب پر اثرات اور اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت کا نزول محسوس کر سکتا ہے۔ مگر ان بے پایہ نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اس کے متن کو براہ راست اور کمحقہ سمجھ رہا ہو، کیونکہ اعلیٰ سے اعلیٰ ترجمہ بھی قرآن کریم کے اصل متن کا متبادل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی ترجمہ کلام الہی کی روح اور اس کی حقیقت کو آ سکتا ہے جس کا اثر براہ راست قاری کے دل و دماغ پر مرتب ہوتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس عمل کی ہے کہ قرآن کریم کا قاری اس کے متن کو براہ راست سمجھے تاکہ وہ اس کلام میں تفکر و تدبر کر سکے۔ تو یوں قرآن کریم کی اس آیت کا مصداق نہ بنے۔ کیا پھر لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اسی ضرورت کے پیش نظر یہ کتاب مرتب کی گئی ہے جو جدید طرز تعلیم کی روشنی میں قرآن زبان کے بنیادی قواعد و ضوابط کو نہایت سہل طریقے پر پیش کرتی ہے۔ کتاب کی زبان آسان و عام فہم ہے، اس لیے اس کا سمجھنا بھی آسان ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ غلط تصور پایا جاتا ہے کہ عربی زبان کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ عربی نہایت شائستہ و مفصل زبان ہے جس کے قواعد و ضوابط نہایت آسان علمی خطوط پر استوار ہیں، جن میں باقاعدگی، تسلسل، مبہمی، روابط کا عنصر اس زبان کا سمجھنا نہایت آسان کر دیتا ہے۔ اور پھر قرآنی زبان کیوں کر مشکل ہو سکتی جبکہ اللہ کریم نے خود فرمایا، اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو سمجھنے یا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔